اور کیچ ہو گیا، وہ کیچ ہو گیا، یہ محبوب کیچ ہوا، یہ محبوب نے کیچ کیا ہے، یہ کیچ آؤٹ ہوا ہے، یہ بڑی لکڑی کیچ کی ہے محبوب صاحب، ایسے کرتے ہیں کنٹرول ادھر ویسے محبوب تشریف لا رہے ہیں آج ہی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ آ رہے ہیں، تو راستے سمجھانا ہے ان کو ایئرپورٹ سے لینے جائیں گے انشاءاللہ، مگر اگر وہ آ رہے ہیں اور اعتبار نہیں کرتے خود آ رہے ہیں تو یہ سامنے جو ہے وہ میٹرو پول ہے، ہماری ٹاور، ایسے ٹریفک کا اپنے کراچی میں بڑا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، کراچی والوں کے لیے سارے ٹریفک رول بنے ہوتے ہیں. کنٹرول ادھر. جی محبوب بول رہا ہوں میں کراچی سے. محبوب جی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. حضور کیا پوچھیں گے؟ تیرا تو گیم بجانا پڑے گا. تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے. بکواس بند کر کتیا، حرام دیا، خنزیرہ، لانتیا، دلیا، بغیرتا، جانمن حرام دیا، پیور حرام دیا، اوریجنل حرام دیا. معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا. سوری. وہ چاہے کوئی بھی ہے کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے، وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، میں اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا. تو وہ میرا جلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. ہمارے اچھا ہم کو سکھا رہا ہے ہمارے حوالے سے اگر آپ کو بہت شوق ہے، آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے. اس کے لیے وہ دل گردہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے؟ اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اچھا ہم کو سکھا رہا ہے، اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. تو کوئی بھی شخص ہے، مہمان ہے، میزبان ہے، اس کے حوالے سے آپ محتاط ہو جائیں. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ کسی کے بھی موقف کو اپنا موقف بنا کے یہ نشر و اشاعت کر کے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی ادب کے جملوں میں آپ کے لیے بھی میرے پاس ادب ہے، یہی کہہ سکتا ہوں کہ شٹ اپ، دیٹس اٹ. رکو ذرا، صبر کرو. بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا. ہاں پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک، چل پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں. یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں، وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں، میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے، وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے، آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے؟ اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں. پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا، جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر. اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتیات کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا
دفاع کیا اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے, آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی, وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اور اس سے بڑا چھکا ان کے لیے یہ ہے کہ 1921 میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر انہیں نہیں پتا تھا ان کی بزرگی چلی گئی, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوڑ لکھے آئے تھے اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا بغیر تحقیق کے بات کر دی. اب فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں, 100 سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی. پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہہ کے کوٹ کیا ہوا ہے. بھائی پیر میر علی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بدل گئی ہے کتاب, وہ تو ڈیفینڈ کرتا رہا. تو آج مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے, تو تیرا پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ کے گیا. آپ بتا کتاب بدلی ہے کہ نہیں, اور اگر تو کہہ رہے ہیں کتاب بدل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ تو نے مانا یہ کفریات ہیں, تو بتا پھر پیر میر علی شاہ کے اوپر کیا فتویٰ ہے. بڑے بزرگوں پہ تو بعد میں فتویٰ پہنچے گا, پہلے ان سے شروع کرو, احمد بریلوی سے, پیر میر علی شاہ صاحب سے. اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوش نہ ہو. ہاں تمہارے عالم داد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلا ہی نکلا تھا, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا, اس نے بھی خود الگ سے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, اس میں اس نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہوا ہے. اور وہ جو اس نے بونگیاں ماری, میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا, پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم الامت بنا دیا. اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1945 میں. 1945 میں اشرفی تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں. اس وقت تک تو کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. لہذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے, دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منسوب کرتے ہیں, یعنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کے اوپر دفاع کریں. ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا, میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی, فرحان بھائی کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے, اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے, تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی, یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے, جس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ جرات کر جواب دے, ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا, ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں, ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے, تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے اوپر کا کام ہے, ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. اور دیکھو یار, ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں, فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی, ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو, پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی, ان کا ہاں جی دیکھ لیا ہم نے, یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے, ہم نے مالکوں کو بھی بتایا کہ جی اس طرح سارا سلسلہ ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی, میں نے کہا اعتبار آ رہی ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے, مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لینا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں, ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا, ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں, اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے, ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی, جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں, جمعہ ہفتہ, ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں, تو انہوں نے کہا جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمبا پا لینا, چھڑنا تو نہیں ہے. یہ آ چکے, میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزا کی روح آ گئی ہے, پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا, مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے, میں تو یقین کرے ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت میں گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تیسرا والا
लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, नऊज़ बिल्लाह, तज़किरतुल औलिया में कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और ये वो इबारत है जिसका तो अभी ताजा ताजा दिफा किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने इसी एंकर के सामने बैठ के कि मैं इसकी तावील करता हूं कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जिस तरह के अल्लाह ताला ने अपनी शान का मंजर बनाया था उस दरख्त को जिसमें से आवाज आई थी इन्नी अल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी एक कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। अभी तो बेशुमार खिलाफ शरा और बातें मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं पंचतन पाक की निस्बत से इसी पे रहता हूं। 5 मैंने गुस्ताखाना इबारतों का जिक्र कर दिया और 5 ही मैंने वाकयात बयान कर दिए, उनका पोस्टमार्टम कर दिया, ताकि जिसके लिए हदायत वाला मामला है और वो चाहता है कि हदायत हासिल करे तो ऑलमोस्ट ये 1 घंटे की वीडियो उसका दिमाग खोलने के लिए काफी है। बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को झंझोड़ ही सकते हैं कि अल्लाह के बंदो जाग जाओ। इन लोगों ने आवाजें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं, लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, देवबंद में, बरेली में। इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं, बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से। बिल्कुल। और देखें आज अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हक को किस कदर बुलंद किया है कि 2009-10 के अंदर जब हमने ये काम शुरू किया तो हमारी वीडियोस के नीचे 99% कमेंट्स नेगेटिव होते थे कि ओए पै गया साढ़े बाबियां नु पै गया जे, ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ओए मिर्जे देख रहा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पिओां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। ये होता था। आज बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले हर जगह इंजीनियर हो रही है, और दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात करे। बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी साथ तस्वीर लगा के वैसे जिक्र शुरू करते थे व्यूज लेने के लिए। अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट इशू जो शायद आप लोग सुनने के लिए बेताब हो, वो जब से रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ है, आपको पता है कि GTV के ऊपर एक एंकर और उनके एक सहूलतकार मुफ्ती, वो चाहते ना चाहते हुए मुझे डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो उनकी एक इफ्तार के वक्त की वीडियो लीक हो गई जिसके ऊपर उनकी सरजनश हुई। जो GTV के डायरेक्टर हैं मजहबी उमूर के, जो इन तमाम प्रोग्रामों को ओवरऑल देखते हैं, शुआइब मदनी भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात हैं इस हवाले से कि सबसे पहले एक मेन मीडिया चैनल के ऊपर उन्हीं की दावत के ऊपर मैं गया था। तो ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं उनकी इजाजत से कर रहा हूं, उन्होंने खुद कहा है कि मेरी तरफ से आप बेशक बयान करें। और मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये वीडियो लीक्ड है। वो तो बाद में उन्होंने बताया कि वाकई ऐसा था कि उसके ऊपर सरजनिश हुई। कारी खलीलुर रहमान साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब खाने की टेबल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और मुफ्ती साहब उनको बड़े धमकी अमेज लहजे में कह रहे हैं कि तुम पहले वो किताब पढ़ो जिसमें मैंने तुम्हें रगड़ा लगाया है। तो उन्होंने कहा कि अगर यही बात है तो फिर मैं वो सूफिया की इबारतें ले आऊं जिसके अंदर ये गुस्ताखाना चीजें मौजूद हैं। तो इसके ऊपर मुफ्ती साहब ने कहा कि इसमें आज फिर मिर्जे की रूह आ गई है, ठीक है। और पीछे वो एंकर भी हाँ में हाँ मिलाते हुए सेम जुमला रिपीट कर रहा है, मिर्जे की रूह आ गई है। पहले मेरा रसाला पढ़ो, जो मैंने तुम्हें रगड़ा दिया वो सही कर, नहीं पढ़ा है तुमने।
चलो आज इसी पे फैसला कर, मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें उलूल का यार एक सेकंड, यही बात है मिर्जा वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग। यानी एक तरफ ये सब लोग मुझे जाहिल कहते हैं और दूसरी तरफ मैं इनके असाब के ऊपर सवार हूं। जाहिल आदमी तो किसी के असाब पे सवार नहीं होता ना। और ऐसा जाहिल हूं कि बड़े बड़े फिरकों के उलमा मेरी वजह से गुमराह हुए हैं, ना सिर्फ गुमराह हुए हैं बाकी उलमा को भी वो तंग कर रहे हैं। यानी उनके बकौल कारी खलील साहब मेरी वजह से गुमराह हुए और उनको तंग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने फिर एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी और उसमें मैंने कहा था कि मुझे लगता है ये लीक वीडियो है और इनकी सजनिश होगी, और उनकी हुई। कारी साहब ने भी शिकायत की और बकायदा उसने माफी मांगी है एंकर ने कारी खलील साहब से कि ये आपकी वीडियो इस तरीके से जो बाहर निकल गई। जाहिर है कि वो दूसरा मुफ्ती तो उनका सहूलतकार है, उससे तो माफी उन्होंने नहीं मांगनी थी। वो तो खुश है कि मेरी इस तरह की धमकियां, मेरी इस किस्म की चीजें बाहर निकलें। तो इसमें इफेक्टी जो थे वो कारी साहब थे। कारी साहब से बहरहाल इसने, डायरेक्टर साहब कहते हैं, मेरे कमरे में आके आमने सामने बिठा के मुआफी करवाई। अच्छा, ये मुआफी तो करवा दी। हमारी वीडियो रिकॉर्ड होने की वजह से वो ज्यादा लोगों तक, वो तो 3 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं, तो ज्यादा तकलीफ तो इनको उस वक्त हुई जब हमारे प्लेटफॉर्म से कोई चीज शेयर हो जाए तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। अगले ही दिन, मंडे वाले दिन, एक और इनसे ब्लंडर हो गया और मेन नेशनल टीवी के ऊपर, जीटीवी पे, उसी टीवी के ऊपर रमजान नशरियात में इन्होंने टॉपिक रख लिया तसव्वुफ। अब जाहिर है कि जो सूफियों के मानने वाले हैं वो तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उस प्रोग्राम में तो रसूलुल्लाह को भी सूफी कह रहे थे, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ऐसे लोगों के ऊपर तो 295C लगनी चाहिए जो नबी इस्लाम को सूफी कह रहे हैं। अब जब अहले हदीस आलिम कारी खलील साहब की बारी आई तो उन्होंने उनके बुजुर्गों की एक किताब उठाई हुई थी और एक पर्ची निकाली जिस पे उन्होंने रेफरेंस नोट किए हुए थे। उन्होंने सीधा जो है वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया वहां पे सुनाना शुरू कर दिया। तो आप देखें उस मुफ्ती का चेहरा भी लटक गया और एंकर की तो जुबान ही बाहर निकल आई। आप देखें उसकी जुबान ऐसे बाहर निकली है कि जिस तरह मुझे ज़बह करने लगे। जाहिर है वो तो इनका फ्रंटमैन बना हुआ है ना सूफियों के फिरके का। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उससे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चल, फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं। ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। और मुफ्ती ने उन्हें बार बार रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई मुझे बात करने दें, और उन्होंने बताया कि जी इस तरीके से ये तसव्वुफ ने गुल खिलाए हैं कि आपके जो बुजुर्गान दीन थे वो अपने नामों के कलमे पढ़ाया करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और फिर एक जुमला कारी साहब ने बड़ा जबरदस्त बोला। उन्होंने कहा कि ये आज जो इकरारुल हसन साहब कर रहे हैं ना हक खतीब के साथ, अगर उस जमाने में इकरार साहब होते तो ख्वाजा साहब के पास पहुंच जाते। हाय हाय हाय, कारी साहब 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज, कमाल बात की है। अच्छा, अब ये बातें जब मैं करता हूं तो इनको आग लगती है। भाई अब तुम नेशनल टीवी पे बैठे हुए थे ना और कारी साहब ने ये बात की, तो तुम सामने बैठे हो तो जवाब दो ना उनको। जो कहते हो जी सामने इंजीनियर साहब बैठे तो फिर हम ऐसे जवाब देंगे, इन्हें लाजवाब कर देंगे। उधर तो तुम सारे लोग फेल हो गए हो। हमें पता है तुम्हारे पल्ले कोई नहीं है, तुम्हारे मरे हुए भी कब्रों से निकल आए ना। इंजीनियर साहब की बातों का जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि तौबा कर लो। अब चूंकि उसके बाद संडे ही अब आया, लिहाजा मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूं। ये जो दूसरा हादसा इनके साथ हुआ ना, वो हुआ मंडे के दिन। अब जब मुफ्ती साहब की बारी आई इसे रिबटल करने की, तो वही उन्होंने कहा कि वो जो जेलम वाली सरकार है, फिर मेरा नाम उन्होंने ले लिया। जाहिर है मैं इनके असाब के ऊपर सवार हूं। यानी दुनिया में जहां कहीं तौहीद के लिए आवाज उठ रही है, खत्म नबूवत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शख्स काम कर रहा है ना, तो उन्हें पता है कि ये इसकी इब्तिदा जो है वो
قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم سے ہوئی ہے، کیونکہ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوتا تھا، یعنی غلام احمد قادیانی دجال کو برا کہنا. لیکن ختم نبوت پہ کام اس پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا ہے کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، اگر انہوں نے یہ کہلوائی ہیں باتیں، اگر نہیں کہلوائی تو اللہ کے حضور معافی ہے ان کے لیے، لیکن ان کے ماننے والے تو ان چیزوں کو مانتے ہیں، فخریہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بےچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. بعد میں انہوں نے یہ ویڈیو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیجی اور مجھے اکیڈمی کے بھائی نے بتایا کہ جی یہ قاری صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے. میں نے کہا میں دیکھ چکا ہوں. تو اب اخلاقاً میں نے پہلے بھی ارادہ کیا تھا میں قاری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دوں گا، اب چونکہ انہوں نے خود ویڈیو بھیج دی ہے تو میرا اخلاقاً فون کرنا بنتا ہے. تو میں نے اگلے دن قاری خلیل صاحب کو فون پہ مبارکباد دی، بڑے خوش ہوئے وہ، اور میں نے ان کو پھر آگے بتایا کہ آپ کو اس کا منہ وہیں پہ توڑنا چاہیے تھا علمی طور پہ، جو وہ یہ بات کر رہا تھا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر میں نے انہیں سارے ریفرنسز واٹس ایپ کیے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے میں ویڈیوز میں ڈسپلے کراتا رہتا ہوں کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں، پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر، اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتیہات کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا. اور یہ یاد رکھیے گا شتیہات کی جو ٹرم انہوں نے صوفیاء کو بچانے کے لیے ڈیوائز کی ہے نا، وہ بھی ان کے بزرگ صرف اللہ کے لیے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو بکواسیات کی نا، شطحیات، بونگیاں، سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے، جو بایزید کہتا تھا، یا منصور الحاج نے کہا ان الحق. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں کر رہا ہے، یہ اس کے اوپر گرفت نہیں آتی، وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا ہے. لیکن اگر یہ لوگ رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی بکواس کرتے تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے. لیکن اس ظالم شخص نے 2009 کے اس مناظرے میں جو ایک وہابی عالم توصیف راشدی کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ کے ساتھ ہوا، اس میں اس نے دفاع کیا ہے، اور رسول اللہ کی شان میں جو گستاخیاں ان کو بھی شتیات کے کھاتے میں ڈالا ہے. اپنے اصول سے ہی پھر گیا، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار سے یہ پھر گیا. تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے، اس کے منہ کے اوپر، اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے، اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے. اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے. اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں.
कमीने गुलामों में से एक हूं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये वीडियोस मौजूद हैं, हमने आपको इनके करतूत दिखा दिए वीडियोस की शक्ल के अंदर कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे डर की वजह से इन किताबों को कह रहे हैं बदल गई हैं, वरना किताबें नहीं बदली, इनको पता है किताबें नहीं बदली। और इससे बड़ा छक्का इनके लिए यह है कि 1921 में आला हजरत अहमद बरेलवी की डेथ हुई है। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबिल एक किताब की तारीफ की है और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में यह मकबूल है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें नहीं पता था उनकी बुजुर्गी चली गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि कूड़ लिखे आए थे और नबी अलैहिस्सलाम पे झूठ बांध दिया, बगैर तहकीक के बात कर दी। अब फैसला करो कि आला हजरत को फारिग करना है या पुराने बुजुर्गों को फारिग करना है। ये झूठ बोल रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं, 100 साल पहले तो किताब नहीं बदली हुई थी। फिर 1937 में पीर मेर अली शाह साहब की डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को मार्फत की बात कह के कोट किया हुआ है। भाई पीर मेर अली को तो नहीं पता था कि ये बदल गई है किताब, वो तो डिफेंड करता रहा। तू आज मुफ्ती कह रहा है कि मेरा ताल्लुक पीर मेर अली शाह साहब के साथ है, तो तेरा पीर मेर अली शाह साहब तो इसको मार्फत की बात कह के गया। अब बता किताब बदली है कि नहीं। और अगर तू कह रहा है ना किताब बदल गई है, इसका मतलब है कि तूने माना ये कुफरियात है, तो बता फिर पीर मेर अली शाह के ऊपर क्या फतवा है। बड़े बुजुर्गों पे तो बाद में फतवा पहुंचेगा, पहले इनसे शुरू करो, अहमद बरेलवी से, पीर मेर अली शाह साहब से। और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी भी खुश ना हो। हाँ, तुम्हारे आल इमदाद रिसाले में जो थानवी रसूलुल्लाह निकला वो तो निकले ही निकला था, उसका मैंने पोस्टमार्टम किया। उस थानवी ने, चूंकि वो खुद चिश्ती था, उसने भी खुद अलग से किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया, उसमें उसने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया हुआ है। और वो जो उसने बोंगियां मारी, मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया है कि इन लोगों को कुरान और सुन्नत का बुनियादी इल्म भी नहीं था, पता नहीं किसने इन लोगों को हकीमुल उम्मत बना दिया। और उसकी डेथ हुई है 1945 में। 1945 में अशरफ अली थानवी साहब फौत हुए हैं और चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके दुनिया से गए हैं। उस वक्त तक तो कोई किताबें नहीं बदली हुई थी, लिहाजा देवबंदी और बरेलवी दोनों सूफियों के फिरके, दोनों का एक ही बाप रूहानी जिसकी तरफ मंसूब करते हैं, यानी हनफी कहते हैं अपने आप को, ये दोनों अब एक दूसरे के गले लग के रोएं और आके मीडिया के ऊपर दिफा करें। यह भी मशहूर कर दिया जी कि वो जी किताबें बदल गई हैं। अच्छा, अब चूंकि ये सारी बातें मेरी पिछली वीडियो में आ चुकी हुई थी, इन्हें लगी हुई थी आग, इसने जोश दिखाया, फिर इसकी तीसरी वीडियो आ गई। इसने मीडिया में बैठ के एंकर ने कहा, और ये वीडियो अपलोड की इन्होंने जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात, लेकिन मुझे पता नहीं चला। जुम्मे की नमाज के बाद मैंने जब लैपटॉप खोला तो उसमें वो ना सजेशन में वीडियो आई हुई थी 15 घंटे पहले, और इतना खतरनाक किस्म का ऊपर थंबनेल बना हुआ, ठीक है, और एक से ज्यादा जगह पे इन्होंने अपलोड की हुई थी। वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख के दूं। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए, कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सी ली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को खुला चैलेंज, अगर जुर्रत है तो सामने आके बात करे। वो एंकर साहब गुस्से में आ गए, ओ तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते, तुम लोगों के गुस्से की क्या औकात है। तुम्हारे वो बुजुर्ग जो निगाह मार के मुरीदों को जला दिया करते थे, आज हमारे एक नारे नहीं उन्हें जहां थे वहीं पे ही पहुंचा दिया है। हाँ जी, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। पहले ये कब्रों से बाहर निकलते थे, पुलों पे जाके बम पकड़ते थे, आज दोबारा मैंने इनको कब्रों तक पहुंचा दिया। ऊंट ही निकलने लगे मेरे डर दी वजह नाल, इंशाअल्लाह बेफिक्र वो। अच्छा, वो मैंने वीडियो देखी, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट की वीडियो। मैंने उसको जब चलाया तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये मेन मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के इस तरह की जरीर हरकतें कर रहे हैं। ले जी, मैंने 15 मिनट नहीं गुजरने दिए, उस वीडियो को अपलोड हुए 15 घंटे हुए थे, लेकिन मुझे जब पता चला, मैंने 15 मिनट के अंदर फौरन कॉल मिलाई इनके बड़े डायरेक्टर को, शुएब मदनी साहब को, हाफिज़हुल्लाह ताला, जिनके मुझ पे बड़े एहसानात हैं।
وہ اوور آل تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں. ان کے انڈر یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف پروڈیوسرز ہیں, یعنی یہ ان کے باس ہیں. میں نے کہا جی یہ کیا ذلیل حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہوا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شروع میں شاید نشریات کے, افطار نشریات کے سٹارٹ میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, وہ میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں. میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں. انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے کہا نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئے, ساری تھتیاں سامنے آ گئی جی. میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے, تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے جی فیرون. ہاں, کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا, تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی ہے. جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا, یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ اس نے مجھے بلایا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اب مجھے بتائیں, میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی, 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, اب تیرا کیا بنے گا مفتی, اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا, یہ بڑھ کے مار رہے تھے. میں کہ جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ جی پیر میرلی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے. اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی, ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا, تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے. لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا, بزرگی تو فارغ ہوئی ہے, پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی. دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو ہم نے اسی وقت ادھار نہیں کیا, میں نے مغرب سے پہلے ویڈیو بنائی. فرحان بھائی کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آج تو ہم اپنا قیام اللیل بھی لیٹ کریں گے, اس وقت جو ہے نا یہ قیام النہار کی باری آ گئی ہے, تو آپ آ جائیں. عشاء کے بعد ہم بیٹھے 2 گھنٹے لگا کے, آلموسٹ 12 بجے ہم نے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر دی. یعنی میں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے. ویڈیو اپلوڈ ہوئی, 13 گھنٹوں میں وہ ویڈیو 2 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے, جس میں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اب ہمارے سٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ آن لائن اسی جی ٹی وی کے اوپر رمضان نشریات میں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جس کی دھمکی انہوں نے خود مجھے لگائی ہوئی ہے کہ آ اور بیٹھ, جرت کر جواب دے. ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا, ان کے نیچے جا کے کامنٹس کرنے ہیں, ان کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے, تا وقت ہے کہ یہ معافی نہ مانگ لیں کہ جی ہم سے یہ اوپر کا کام ہے, ہمارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے. اور دیکھو یار, ماں باپ اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں, فرقوں کے ماننے والے بچے وہ ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی, ہم نے پھر ویڈیو بھیجی شعیب مدنی بھائی کو, پھر میں نے ان سے بات کی کہ جی ویڈیو دیکھ لی, ان کا ہاں جی دیکھ لی ہے, ہم نے یہاں میٹنگ کال کی ہوئی ہے, ہم نے مالکوں کو بھی بتایا کہ جی اس طرح سارا سلسلہ ہے, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. پھر میں نے ان کو ہفتے والے دن دوبارہ کال کی, میں نے کہا اتوار آ رہی ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے, مجھے بتائیں کس وقت مجھے آن لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اس حوالے سے 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہمیں 1-2 دن کا مزید ٹائم دیں, ہم اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. اور میں نے کہا یہ میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے پیمرا کو نہیں اپلیکیشن لکھی اور آپ کو کوئی لیگل نوٹس نہیں بھجوایا, ورنہ آپ کے اینکر نے جس طریقے سے آ کے بدماشی کر کے دھمکیاں دی ہیں, اس کے اوپر تو حد کے عزت کا 2 ارب کا ہرجانہ بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ معافی کے اوپر ہی ہوتا ہے. آج تک کسی نے ہرجانہ بھگتا نہیں ہے, ہمیشہ معافی مانگتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو یہ اے آر وے جو کچھ کرتا رہا پرانے دور کے اندر خان صاحب کے جیو کے خلاف, تو انہوں نے ہرجانے بھرے ہیں, جا کے معافیاں مانگی ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے اندر. یہاں بھی خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی نجم سیٹھی کے مسئلے میں, معافی مانگی ہے. اس کا چارہ کون اربوں روپیہ دیا؟ تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے, میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے. ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں, میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے, ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے, وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں,
کراچی سے ایک دو دفعہ اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے تو لگ پتا جائے گا, ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے, کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا, صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں, اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور دیکھیں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے میں نے اپنی وہ شرط بھی ڈھیلی کر دی. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو بعد میں بھی یوز کرے, نہیں, یہ اس ایک پروگرام کے لیے کہ اگر نیشنل ٹی وی پہ یہ لائیو جی ٹی وی پہ چلتا ہے تو ان کا کوئی چھوٹو بھی بیٹھ جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنا مقدمہ رکھیں, عوام کی عدالت میں رکھوں گا. ورنہ تو میری ڈیمانڈ تھی کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو, مفتی منیب کو, مفتی تقی عثمانی کو, ساجد میر کو, جو جو تمہارے بڑے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں, یا ان سے ویڈیو بنواؤ چھوٹو کے حق میں. لیکن میں نے اس معاملے میں کہا کہ ٹھیک ہے یار, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی منہ بند ہونا کہ نہیں جی بہ ہی جاؤ نا, لو جی ہوں بین لگا جاؤ, لیاؤ نون آوے بھوے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو. اگر یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی, جتنی مجھے خوشی ہوگی اس سے ڈبل خوشی ہوگی کہ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے لائیو اسی ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اب وہ چل تو چکا ہے. تو میں ابھی تک ان 2-3 دنوں میں, جمعہ ہفتہ, ان 2 دنوں کے اندر 5 سے زیادہ دفعہ فون پہ ان سے بات کر چکا ہوں. اور میں نے کہا جی مجھے بتائیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی سنڈے کا بھی دن آپ گزاریں, ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اگر دے دی تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگلے سنڈے پھر میں لمحہ پا لینا, چھڑنا تو نہیں ہے. جب تک کہ یہ لوگ معافی نہیں مانگ لیتے کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس مسئلے میں, وہ بھی ہماری جیت ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے یا مجھے بلا نہیں لیتے. تیسری تو کوئی صورت نہیں. اور اگر انہوں نے کوئی ہینکی پینکی کی پھر لیگل نوٹس بھی بھیجیں گے, اس سے بھی تردد نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج چونکہ میں نے اس کو اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ پوری ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ 3 ویڈیوز جی ٹی وی کی طرف سے آ چکی ہوئی ہیں. پہلے وہ افطار کے موقع پہ جو لیک ہوئی کہ مرزے کی روح آ گئی ہے, پھر دوسری وہ چشتی رسول اللہ والے پہ انہوں نے کہا کہ وہ جیلم والے آپ کے محبوب, ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرا تو ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے. میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی, آپ کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے, تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو, تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے, اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا. ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے. اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی لحاظ نہیں کرنا. کسی کو برا لگے, کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اور قادیانی بعد میں آیا, تمہارے بزرگ پہلے آئے ہیں. ویسے صحیح غلطی نکالیے, پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے, قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے. ترتیب غلط ہے واقعی. پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال. شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر. نہیں, وہ کتابیں بدل گئی. کتابیں تو نہیں بدلی, مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے, مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے, پیر مہروی شاہ صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب نے, تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اب کدھر جاؤ گے؟ اور یہ تو ایک عبارت ہے جو ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے. میں نے اس لیے ایسی بڑی عبارت پکڑی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو. باقی جگہ تو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا, ورنہ اس کے علاوہ بھی عبارتیں ہیں, ان کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں.
ایک یہ عبارت. دوسری عبارت میں نے صحب اور سکر کے حوالے سے کشف المحجوب کی بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک انہوں نے سکینڈل ڈال دیا نعوذ باللہ کہ اپنے صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ ایسی پسند آئی نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور نبی علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی. استغفر اللہ. یہ بایزید بستامی کا شکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا. بایزید کو بچاتے بچاتے علی اجمیری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اگر انہوں نے لکھا 1000 ٹن حسن زن میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا, لیکن یہ تو مان رہے ہیں. اور مفتی حنیف قریشی نے صحب اور سکر والی عبارت کا بھی دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے کے اندر. وہ سامنے سے یہ عبارت بھی پیش ہوئی تھی. صرف شبلی رسول اللہ نے یہ عبارت کا بھی اس نے شتیہات کے نام کے اوپر جھوٹا دفاع کیا, حالانکہ شتیہات کا تعلق ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ ہے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو نہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی کفریہ بات کی جا سکتی ہے, نہ نبی الاسلام کے لیے. ہمارے نزدیک تو فارغ ہیں یہ. ٹھیک ہے. اچھا, میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتیہات کے اوپر صرف نظر کیا جائے. مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں کہنا لے جاؤ تو دبو انہوں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو میرے ساتھ اس لیے بھی نہیں یہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں تیار ہوں. تو صحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب کی, اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کے لیے صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے, اوریا کو. تیسرا حوالہ لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ دفاع کیا ہے مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے, کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, جس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور کس بات کو کس طرح ریلیٹ کیا؟ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے, اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا. تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں, لواء الحمد, شفاعت کا اذن. تیرے بابے کے ہاتھ میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا, وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا ہے. ساتھ ہی ہر غدار اور خائن کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا ہوگا اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا, یہ خیانت کرنے والا تھا. تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں, لواء الحمد نہیں ہونا. لہذا تم نے اسی جھنڈے کے نیچے جانا ہے, ہم نے تو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی تعویل تو اس نے تازہ کی ہے. اب کیا اس کے بھی کہے گا یہ کتاب بدل گئی ہے؟ یہ تو تازہ کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو تو اسے ہانٹ کرے گی. اور چوتھا حوالہ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی؟ انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے, اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے, اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کرتے ہیں, کرسچنز ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرتے ہیں, آپ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, اہل البیت کا کرتے ہیں, ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کی بزرگیاں مسلمہ ہیں, تمہارے بابوں کی کارستانیاں مسلمہ ہیں, بزرگیاں کوئی نہیں مسلمہ. ان کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہوتا ہے, ان کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ان کا تعارف تصوف کی کتابوں سے آیا ہے نا,
وہ تو یہی کچھ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کتابیں فراڈ ہیں تو اف دیر از نو کشف المحجوب دیر از نو علی بن عثمان اجویری. تعارف ہی یہی تھا, بزرگ بھی فارغ. ہاں ائمہ محدثین ان کے انڈیپینڈنٹ تعارف بھی موجود ہیں, اور ان کی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں, ان کے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں. اور دیکھیں اس میں وہ پتا کیا کہتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا, تو وہ قاری صاحب نے کہا پڑھ حدیث پڑھ نہیں سکا کوئی. پھر بعد میں نے قاری صاحب کو فون میں بتایا کہ یہ حدیثیں پڑھے گا, آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات وہ جو نبی اسلام کی طرف ایک بات منسوب ہے ابن شہاب زہری نے کی کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی, جس میں میں نے بھی کسی زمانے میں کہا تھا گستاخانہ ہے, لیکن وہ حدیث کے طور پہ نہیں آئی ہے, وہ فیما بلغنا. امام بخاری کا دعویٰ صرف احادیث کے لیے, جو اس طرح کے اقوال ہیں اس کے لیے دعویٰ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی کوئی گستاخانہ بات نہیں, وہ قرآن میں بھی لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اگر بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل سامنے نہ آتے تو نبی اسلام خودکشی کر لیتے اس غم میں کہ وہی کا پیریڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا ہے, فترت کا پیریڈ, تو وہ بالکل فٹ ہے نا. تو کی تو کوئی نہیں نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں, چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں, اپنا اخلاص شو کرتے ہیں. انبیاء مخلص ہیں, وہاں پہ بھی آیا یوسف مخلص تھے, تو نبی اسلام بھی مخلص تھے. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں, قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی اس نے بازید نے ختم نہیں کیا, اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں. اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں, تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان الحق. تمہارے بزرگ ڈائریکٹ کے ہیں محمد, اور وہ رحمت اللہ علیہ. اور غلام احمد قادیانی دجال صرف اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے لکھے کہ جی میں ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتا ہوں. میں نے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صرف اس لیے کہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں, ورنہ خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے. وہ تو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے, اور تمہارے لوگ ڈٹ کے میں محمد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں. اور رحمت اللہ علیہ کتابیں بدل گئی, نہیں کتابیں نہیں بدلی ہیں, آپ تو دفاع کرتے ہیں, مناظرے لڑے ہوئے. اور 5ویں عبارت میں نے پیش کی تھی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے, دونوں کتابوں میں, کہ انہوں نے امام حنیفہ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی قبر میں اتر کے آپ کی ہڈیاں سمیٹی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری سے الگ کیا ہے. ہاں, باز کو باز سے چن رہے ہیں. ایک شیطانی خواب کو انہوں نے فضیلت کا خواب بنایا. کہتے نہیں خواب پہ زور نہیں, وہ خواب پہ کون کہہ رہا ہے زور ہے, شیطانی خواب کو نا. اللہ نے ایسا خواب نہیں دکھانا تھا کہ جی نبی کی سنتیں جمع کرنی ہے تو قبر میں نکل کے ہڈیاں جو ہیں وہ ایک کو ایک سے الگ کرو. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ خواب غلط ہے, میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے نا صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا, جو غلط مسئلے تھے اور صحیح مسئلے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا. تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سی چیز غلط ہے جس کو الگ کیا, اور وہ خواب کو گھڑنا تھا ہم سے گھڑوا لیتے ہیں, ہم اتنا عرصہ بریلوی رہے ہیں. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا. یہ تفنن کے طور پہ روحانی بات کر رہا ہوں میں. تو خواب گھڑنا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام کے برتن مبارک, آپ کی جوتیاں, آپ کا آسا مبارک امام حنیفہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی اس سے یہ پتا چلا کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو وہ جمع کریں گے. قبر میں اتر کے ہڈیاں, اور دوسروں کو یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی الاسلام مر کے مٹی ہو چکے ہیں. اور تمہارے بابوں کا یہ کیتا تھا, منوس آدمی, منوسوں کے ماننے والوں, منوسوں تمہارے بڑوں کے یہ کیتے تھے. ہمارے بڑے تو کتابوں میں احادیث کے صحیح عقائد امت کو بتا کے گئے ہیں, جو میں بارہا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ان کو بار بار بیان کرتے مجھے خود بھی کوفت ہوتی ہے. اتنی یعنی ایک گستاخانہ قسم کی عبارتوں کو ڈسکس کرنا کوئی میری زبان کا چسکا نہیں, وہ بھی روزے کی حالت میں بار بار ان چیزوں کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے یہ جو ساتھ ساتھ تماشے لگ رہے ہیں. اور وہ جو تصوف کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ جی تصوف جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے طریقت کا, شریعت کا, اور نبی الاسلام کو بھی نعوذ باللہ اس میں صوفی کہہ دیا. نبی الاسلام کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ تمہارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تمہارے صوفیاء کے وہ واقعات جو تمہارے علماء فخریہ بیان کرتے ہیں وہ تصوف کی تعلیمات ہے نا. چلے جو ہم کوئی اور چیزیں دکھائیں گے تو ان کے پاس بہانہ پتا کیا ہوگا, کتاباں بدل گئی ہیں. جو تمہارے ذمہ دار علماء بیان کر رہے ہیں وہ تو یقیناً بدلی ہوئی چیزیں نہیں نا بیان کرتے, وہ تو فخریہ بیان کر رہے ہیں یقیناً. تو یہ 5 گستاخانہ والے تو میں نے دیے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ والا. نمبر 2 صحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب سے. نمبر 3 تذکرۃ الاولیاء سے بازید کا دعویٰ کہ میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. نمبر 4 بازید کا دعویٰ کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن. پتر پتہ لگ جائے گا قیامت داڑے تھوڑا ہوندی کیا ہے, اور اگر تم نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. اور 5واں حوالہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے نبی الاسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں سمیٹنے والا. یہ 5 حوالے تھے. اینڈ پہ میں آج تصوف کے وہ 5 واقعات جو میں نے مختلف ویڈیوز میں سنائے ہوئے, ان کی علماء کی ویڈیوز کے اندر جو ریکارڈ ہے, ان کے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور ان کتابوں کو یہ آن کر کے ویڈیو میں بیان کرتے ہیں, جو صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ انیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام صوفی نہیں تھے, صوفی تو شاہی کوئی اور ہوتے ہیں. تو یہ 5 واقعات میں تبرکن بتا رہا ہوں, ویسے تو یہ 500 بھی بیان کر سکتا ہوں. یہ صوفیاء کی ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھ لی ہوئی ہیں, کالج یونیورسٹی کے اندر ہی. تو مجھے زبانی کئی واقعات ان کے یاد ہیں, لیکن جو ویڈیو پروف کے ساتھ میں پیش کر سکتا ہوں نا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں, ان کے علماء خود بیان کرتے ہیں. نمبر 1 مریدنی والا واقعہ. ہاں جی, ثاقب رضا مصطفی صاحب جو کہ طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ بریلوی فرقے نے ایک میٹھے سے اپنے بزرگ لانچ کیے ہوئے ہیں, تو یقیناً ذمہ دار بزرگ ہے نا. ثاقب رضا مصطفی کوئی ہینکی پھینکی تو نہیں مارے گا نا. تو اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ جی شاہ بہاو الحق جو تھے نقشبند, ان کی ایک مریدنی تھی جسے بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ مینارے سے زمین پہ گرا دیا جائے, اسے قتل کر دیا جائے کوئی چوری کے الزام میں. تو اس نے آخری وقت میں اللہ کو نہیں پکارا, بلکہ اس نے اپنے پیر صاحب کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, اے وچ کیا انہیں اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. ہوں تو بزرگ نہ کام آئے, ہاں, اور اس تو بڑا کام پی گیا تھوڑے بزرگوں نال ساڈی شکل وچ. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے پیر صاحب کو پکارا تو پیر صاحب نے آ کے مریدنی کو کیچ کیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. پکڑ کر اتار دیا. تو ان کا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو مینارے سے چل پڑی, میں بخارے سے چل پڑا, اور نہر والے پل پہ آ کے دونوں ملے. پکڑ کر اتارا. یہ ذہن میں الفاظ غور کرنے ہیں, پکڑ کر اتارا. اور بخاری مسلم میں موجود ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو بھی بیت کی غرض سے چھوا تک نہیں ہے. تمہارے پیر جو صوفی تھے وہ مریدنیاں کیچ کرتے تھے, پکڑتے تھے, نامحرم مریدنیاں. اور ہمارے نبی علیہ السلام جن کو تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو وہ بھی صوفی تھے, انہوں نے تو اپنے کسی بھی ماننے والے کو جو ان کے لیے نامحرم تھا, حالانکہ باپ کا درجہ ہے, اس کے باوجود کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا بیعت کے لیے بھی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. لو سامو پھر
دوسرا واقعہ سنیں، وہ پیر اجمل قادری صاحب، انہوں نے بھی ایک تار جمیل صاحب والی سیٹ سنبھالی ہوئی ہے بریلویوں میں، اور وہ اخلاقی درسی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا، بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو الحسن خرقانی جو تھے انہوں نے اپنا کرتا دیا ہوا تھا محمود غزنوی کو کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئی تو اس کے ذریعے توسل اختیار کرنا۔ وہ کہتا ہے سومناتھ پہ اتنے حملے کیے، ناکام ہو رہا تھا، تو اس نے پھر ایک دن وہ جبہ ان کا کرتا پکڑ کے اللہ کے حضور دعا کی تو فتح ہو گئی، اور رات کو بابا جی آئے تو ناراض، کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے۔ اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء سے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ ایک ذمہ دار آدمی، اللہ کے بندوں، صحابہ کرام کے پاس تو نبی اسلام کا اپنا کرتا مبارک موجود تھا، اس سے بڑھ کر جب نبی الاسلام اپنا کرتا پہن کے مدینے یا مکے میں چلتے تھے تو آپ کا کرتا دیکھ کے لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا؟ قرآن میں تو ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لوگے کہ لوگ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے کی کوئی زیادہ فضیلت ہے؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کا کسروانی تیالسی کالا جبہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا یہ نبی الاسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں۔ یعنی وہ کرتا مبارک جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد شفا دیتا تھا، صحابہ کرام کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں پرشینز اور رومنز کے سامنے وہ کرتا پیش کر کے وہ ساری فوج کو ہی مسلمان کر لیں۔ جنگ جیتنی دور کی بات بھائی، سب کو مسلمان کر لیں۔ یہ کہتا ہے نا جی بابے کے کرتے سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ بابا آگے کہہ رہا ہے، سب جعلی باتیں، جھوٹ مشہور کیا انہوں نے، اس سے دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا واقعہ سنیں، وہ باپا جانی نے نقل کیا ہے بہجت الاسرار سے، جنات کا بادشاہ ایک کتابچہ لکھا انہوں نے عبد القادر جیلانی کی شان میں، جس میں وہ چینی جین والا واقعہ ہے۔ چینی جین، مجھے چینی جین جب بھی میں بولتا ہوں نا تو مجھے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے وہ جب میرا چینی جین کے اوپر کلپ دیکھا تو مجھے انہوں نے فون کیا اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے، تو مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے بھی اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لیا الحمدللہ، میں بھی ان بزرگوں سے اب بیزار ہو چکا ہوں، اور آپ گواہ ہو جائیں اس بات کے اوپر الحمدللہ۔ ہاں دیکھیں انہوں نے جو اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا، جو جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو گستاخی ہوئی تھی اس کے اوپر معافی مانگی، اور اس میں انہوں نے کئی اور باتیں کی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام سے دعا تو نہیں کوئی کر سکتا، التجا تو نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے جملہ بولا ہے اپنی ویڈیو کے اندر۔ میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی۔ یہ جو جملہ غور سے سنیے گا، رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے ہمیں تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، نہیں، اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا، جب وقت نظر آئے تو دیدار، منظور دعا تو اللہ کرتا ہے، دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم، تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ وہ جو چینی جین والا واقعہ نا، اسی کتاب میں انہوں نے وہ واقعہ بھی نقل کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی ایک مرید تھا جس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ ویڈیو میں آ کے لاہور کے ایک چھوٹے مفتی نے بیان کیا ہوا ہے، باقاعدہ ڈیفینڈ کیا ہوا ہے آ کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔
کہتے نہیں وہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رک نہیں تھی تو پیر صاحب کو جلال آیا کہ میں نے اتنی تربیت کی، اس کے باوجود اسے یہی نہیں پتا کہ لوٹا کیسے رکھنا ہے اور کھیرا کیسے کاٹنا ہے اور کیلا کیسے رکھنا ہے۔ بابا جانی تائی بتاتے، وہ بھی قادری ہیں نا، تو ان کے بڑے بزرگ بھی یہ بتاتے تھے کھیرا کاٹنے کا طریقہ، کیلا رکھنے کا صحیح طریقہ۔ بس انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دین سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن و سنت پڑھنا، باقی ہر شاید انہوں نے دسی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو جلال آیا، انہوں نے مرید کی طرف دیکھا تو وہ ان کی نظر کی تاب نہ لا کر مر گیا، اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا۔ یار لوٹا سیدھا کرنا تھا، اسے سیدھا کرتے ہیں، اور مرید کو کہتے ہیں کہ بیٹا آندھا ذرا احتیاط کرنا۔ ویسے تو اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں، ان کا ذاتی شغف ہے، چلو جو بدعت حسنہ تم نے جاری کی ہوئی تھی یہ کرتے۔ اگر یہ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے، مطلب ان کا تو کہنا ہے انہوں نے کیا ہے، تو اگر نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں۔ ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی کا ماننے والا گلا نہ کرے، جنہوں نے گلا کرنا ہے نا کہ یہ ان بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو ان کس سے گلا کریں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ غلط واقعات آ کے ڈیفینڈ کیے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں فخریہ۔ سانو نہ پیٹو، انہوں نے پیٹو اپنے وڈیاں نو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی بزرگی کی علامت ہے، اور پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا نا۔ قرآن نے جو واقعہ نقل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب دو بندوں کی لڑائی میں، جس میں ایک ان کے قبیلے کا تھا، اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس لڑائی کو چھڑوانے کی خاطر اپنے مخالف قبیلے والے کو مکہ مارا تھا، اور دنیا کے کسی قانون میں مکہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات، باوجود اس کے کہ یہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عمل شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اللہ سے معافی مانگی۔ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے مرید جلا کے کرامت دکھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو معافی مانگ رہے ہیں۔ دیکھا ان کا نالج کیا ہے۔ یہ جو لاہور کا چھوٹو مولوی ہے نا، اس نے دفاع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے دیکھے جواب دے دیا، اوے اللہ دے بندے اپنی عقل استعمال کرو، موسیٰ علیہ السلام نے تو معافی مانگی ہے، قرآن میں آیا کہ مجھ سے بندہ مر گیا، اور تم اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہو۔ ان دونوں واقعات کا کیا لینا دینا؟ اور اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں آتا ہے قیامت والے دن جب ہر نبی نفسا نفسی میں ہوں گے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا۔ تو عبد القادر جیلانی بھی قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، وہ یہ رو رہے ہوں گے کہ میں ایک مریض ساڑ دیتا سی۔ ہاں قرآن و سنت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگوں کی کرامات، لو سامو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مر جائے، وہ قیامت کے دن بھی یاد رکھیں، اور قرآن میں آئے کہ انہوں نے معافی مانگی اور کہا یہ شیطان کی وجہ سے عمل ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے، او بچا لو اللہ دے بدو اپنے بابے نو، کیوں مروان لگے ہو میرے ہاتھوں۔ اور اس سے اگلی بات، وہ مرید بچارہ اپنے پیر کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں گا، میری دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ دنیا بھی گئی، جان گئی، آخرت اپنی بھی گئی، بابے بھی نال لے گیا۔ ہاں کیونکہ سورۃ النساء میں آیا جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ بابا بچانا جائے تو کبو یہ واقعہ جھوٹا جائے، ڈیفینڈ نہ کرو، کسی طرف سے نہیں بچتے۔ کرامت تو ہے نہیں، یہ گناہ کا کام ہے ان کا، اور کہیں کہ اس کے بعد وہ کئی رات تک رو رو کے معافی مانگتے رہے کہ میں نے مرید کے ساتھ یہ غلط کیا۔ اور یہ صوفی تھے، اور یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سب سے بڑے صوفی تھے۔ نبی علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی علیہ السلام کو وضو کروایا۔ 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ ام سلیم چھوڑ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، میں آپ کی خدمت کرتا تھا، کئی بار آپ مجھے کام کے لیے باہر بھیجتے تو میں بھول جاتا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، لیکن 10 سال میں نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ کتنی دیر بعد جب گھر سے نبی علیہ السلام نکلتے تو کہتے انیس، یعنی پیار سے وہ نام لیتے کہ میں نے بیٹا تمہیں اس کام بھیجا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں۔ بھئی اس پیر کے ماننے والے ہوتے تو شفقت والا معاملہ کرتے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ صوفیاء اللہ کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ شریعت کا کوئی اعلیٰ ترین درجہ ہے، نہیں بھائی، یہ مسٹسزم ایک تماشا ہے جو بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنز میں بھی رہبانیت کے نام پہ موجود ہے، ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہ وائرس لگ گیا ان کا۔
لیکن چونکہ ان کی مجبوری ہے, اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو کہیں سے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز جب سے ہماری ویڈیو سامنے آئی ہے تو کوئی قرآن و سنت سے بھی ان کی بات ثابت نہیں ہوتی, الٹا میں پوسٹ مارٹم ہی کر دیتا ہوں. 3 واقعات ہو گئے, چوتھا سنیں. وہ ہمارے جو مرشد ہیں سیالکوٹ والے مصباحی صاحب, مصباحی صاحب ایک بزرگ کی کرامت بیان کر رہے ہیں اور وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں. بحری جہاز کسی بزرگ کو نہیں بنیا, سٹیم انجن کسی کو نہیں بنیا, صرف انجن روک دے سن جی. انجن چھالا مارتا سی اگے نہیں سی ٹوٹتا, بزرگوں نے نگاہ مار کے روک لیا. انجن دے کسی بزرگ کو نہیں بنیا جی. نیچے نگاہ مارتے تھے 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس ہو گیا. وہ تو 1944 میں ارامکو کمپنی نے تیل نکالا ہے سعودیہ سے. اس سے پہلے 1300 سال تک سارے بزرگ جاتے تھے حج عمرے کے لیے, کسی کو تیل نہیں نظر آیا وہاں پہ. گلا سنو انہاں دیاں. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بحری جہاز میں جا رہے تھے حج کے لیے, تو بار بار آ کے وہ کیپٹن سے پوچھتے تھے کہ بھائی کب آئے گا جدہ, ان کو بڑی جلدی تھی. تو 2-3 دفعہ تو اس نے ٹالریٹ کیا, پھر اس نے کہا کہ بابا جی میں نہیں جدہ لے آ سکتا, تو آڈے کو کچھ ہوتا ہے کر لو, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ جی کون کون سی بندرگاہیں آتی ہیں, تو بتانی شروع کی, اور اینڈ پہ اس نے کہا کہ اس کے بعد آئے گا پھر جدہ. تو بابا جی نے کہا لو پھر آ گیا جدہ, اور کہتے ہیں جی وہ ساری بندرگاہیں کراس ہو کے ڈائریکٹ بحری جہاز جدے پہنچ گیا. اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ دے بندے ہو ڈر جاؤ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے, اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے, 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, عصر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. اس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جی تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا, پھر کون سی آئے گی حدیدہ, پھر کون سی آئے گی عدن, پھر کون سی آئے گی. میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. کتنی جہلانہ باتیں آپ کے بزرگوں کی طرف منسوب ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو نہ نماز روزے کا پتہ, نہ استنجا کرنے کا پتہ, نہ حج عمرے کے مسائل پتہ. جدے سے پہلے ایک بندرگاہ, ایک مقام ایسا آتا ہے جس کا نام ہے یلملم, جو سب کانٹیننٹ کے لوگ, ایون ملیشیا, انڈونیشیا, اس پوری آپ جتنا فار ایسٹ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ میقات ہے. اس سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے. وہ اگر آپ نے کراس کر لیا تو آپ کے اوپر دم, یعنی ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے کے اوپر ایک جانور قربان کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور بابے کی جہلیت دیکھیں کہ سب کو ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. ہونا یہ چاہیے تھا اس واقعے میں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے یلملم پہنچایا اور بابا جی نے کہا جی اپنے اپنے احرام باندھ لو, ان میں اگلا جدہ لے آنے لگا جائے. اور جاہل بابے, انہوں نے دم واجب کروا دیا. ہویا کچھ نہیں, بے فکر وہ, تسی ٹینشن نہ لوگے, پورے بحری جہاز سے دم واجب ہو گیا. وہی کوئی نہیں, ایویں کہانی ہے یار. اگر اس طریقے سے جہاز پہنچا رہے تھے تو جہاز میں بیٹھے کیوں ہوئے تھے, ڈائریکٹ پہنچے نا. پیر بیر علی شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں گولڈا اسٹیشن ڈکلیئر نہیں کرتے تھے گورے اس زمانے میں, تو انہوں نے نگاہ ماری اور وہاں سے آگے ٹرین جاتی نہیں تھی, انجن وہیں کھڑا رہتا تھا. پھر مجبوراً انہوں نے گولڈے کا اسٹیشن بنایا. گولڈے کا اسٹیشن مجبوراً انہوں نے اس وجہ سے نہیں بنایا, وہ بیسیکلی جنکشن ہے, ملتان جانے کا ایک ٹریک وہاں سے, اس لیے ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا. دوسرا پشاور اور ٹیکسلا ہری پور کی طرف چلا جاتا ہے. اور خود پیر میر علی شاہ صاحب ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک جاتے تھے اور کراچی سے بحری جہاز میں جاتے تھے. احمد بریلوی صاحب نے بھی بحری جہاز میں حج کیا ہوا ہے. اس زمانے میں تو ایئر فلائٹس نہیں تھیں, یہ تو 70s کے بعد سٹارٹ ہوئی ہیں. تو یہ جہازوں میں کیوں بیٹھتے تھے, ڈائریکٹ اڑ کے پہنچتے نا. ویسے کہتے ہیں اڑ کے بھی پہنچ گئے, جھوٹ مار دینے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, بنو سلمہ ایک چوراہے پہ کھڑے تھے, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, کیونکہ گاؤں ایریا سے آنا ہوتا ہے, مسجد دور پڑتی ہے ہمیں, تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھی جاتی ہیں. اچھا یہ حدیث تو صدیوں سے مسلم شریف میں موجود تھی, کسی کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہنچی ہے کہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرنے سے تردد میں ہے اور مدینہ شریف شفٹ ہو رہے ہیں, حضور نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اڑ کے آ جاؤ, بعد میں بابے اڑیں گے. اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا,
یہ آپ کو کہانی کراتے ہیں نا، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اور بھائی اگر غوث قطب ابدال اڑ رہے ہیں تو صحابہ کرام کو بھی اڑنا چاہیے تھا. وہ مسلم شریف میں لکھا ہے، یہ کہانی شریف میں لکھا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کہانی نے، میں اس کو کہانی اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مومن کسی جانور سے بدتر نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ. میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں، گھوڑے کے قدموں کی خاک. لیکن پھر بھی ان کا تو عقیدہ ہے نا کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کے خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرا نعرہ تو اس سے سافٹ ہے، میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اور تم تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. دسو بڑا گستاخ کون ہے؟ لو سامو کہتے ہیں جی ثابت کرے نعرہ ہے، ثابت کر دیا. آجا اے لے جا ہوں گھوڑے کے قدموں کی خاک نہ سوئے تو ہے. یہ واقعات سنا کے آپ سے سبحان اللہ کہلواتے تھے. آندہ آپ واقعات سنیں تو کہا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. پھر یہ ہمارے مصباحی صاحب کا وہ مشہور واقعہ جس میں وہ پی کے فلم میں بھی وہ سین ڈالا انہوں نے، بابا جی ہاں اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی؟ بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی؟ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو اچھا یہ مصباحی صاحب کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ بڑوں نے لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. علی اجویری صاحب اپنے پیر بھائی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے سناتے ہیں کہ میرے جو ان کو بھی کہانی کرا دی، علی اجویری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کراتی اور بیچاروں کرائی اور لکھ بھی دی تھی. وہ کہتے ہیں جی میرے پیر بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیر صاحب تھے نا، وہ ان کی زلفیں بڑھ گئی تھی تو ان کے پاس نا وہ پیسے نہیں تھے نائی کو دینے کے، تو وہ درخت کے نیچے کہتے ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، ریشم کے کیڑوں کے لیے پتے کہہ رہے میں اوپر چڑھ کے اتار رہا تھا. تو پیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ اب تو تیرے نبی کی سنت ٹوٹنے والی ہے، مجھے کوئی پیسوں کا بندوبست کر دے، میں بال تو کٹوا لوں. یار نگاہ مار کے کیوں نہیں بال کاٹ لیتے؟ یہ جو میں نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ جو بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم روحانی آپریشن کر سکتے ہیں، ہم ایک نو مولود بچہ اس کے سامنے پیش کریں گے، وہ نگاہ مار کے بغیر بلیڈ مارے اس کا ختنہ کر کے بتائے، اور اگر وہ بزرگ ختنہ نہ کر سکا کیڑا کیڑا بزرگ تیار ہے اپنی بزرگی دکھانے واسطے؟ پرانے بھی سارے ناس جان کے جے. کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کو پیسے چاہیے تھے کہ جی میں نے زلفیں کٹانی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اوپر چڑھا تھا، کہتے ہیں بس تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا درخت، اس کے پتے، ٹہنیاں، جڑیں بھی سونے کی ہوگی، جڑیں بھی دیکھ لیا. اور کہتے ہیں ہاں نا، اور مصباحی صاحب نے اتنے کانفیڈنس سے ہاں نا کہا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے یا CCTV کی کوئی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. تم وہ باتیں اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کر رہے ہو جو ہمارے نبی کے لیے بھی نہیں تھی. سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات ہیں جو کافروں نے مانگے تھے کہ یہ معجزات اگر کر دے ہم اس نبی پہ ایمان لے آئیں گے. ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس کا سونے کا کوئی گھر ہو. تم کہتے ہو کہ جی ستنجے کے ڈھیلے بھی سونے کے ہو گئے ہمارے بزرگوں کے دیکھنے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت کو منوایا جائے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا جائے، ان کے لیے تو کوئی چیز سونے کی نہیں بن رہی. اور بابے کے لیے درخت کی جڑیں بھی سونے کی، پتے بھی سونے کے.
کہتے جی اللہ نہیں کر سکتا, بالکل کر سکتا, اپنے نبی کے لیے تو نہیں کیا. تمہارے بابے زیادہ لاڈلے تھے. اور اس صورت میں جب کافر چیلنج کر رہے ہیں کہ اس نبی کا سونے کا گھر ہو ہم ایمان لے آئیں گے, اللہ نے کہا کہ نبی معجزات ہمارے پاس ہے, تم تو ایک ڈر سنانے والے ہو, تم فرما دو ان سے میں بشر ہوں, رسول ہوں, میرا کام صرف دعوت دینا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں. پھر سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر آیا کہ جب کچھ غریب اصحاب آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا بندوبست کر دیں, کوئی ساز و سامان کا, ہم غزوہ تبوک میں رومن امپائر کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے, مین پاور بھی کم ہے, سامنے 1.5 لاکھ کی فوج ہے, یہاں صرف 30,000 صاحب ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے تمہاری مدد کر سکوں. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نقل ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھی اتنے مخلص ہیں کہ تم سے اس حال میں پلٹ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ جا کے جہاد نہیں کر سکتے, کیونکہ تم کہہ رہے ہو میں تو کوئی سواری نہیں پاتا کہ تمہارے لیے بندوبست کروں, یعنی اوپر دیکھوں تو سونا, نیچے دیکھوں تو سونا ہو جائے, میں نہیں کر سکتا یہ. وہ تو جامعہ ترمذی میں آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اشرفیاں اور اونٹ خیرات کیے, چند صحابہ کا بندوبست ہو گیا, وہ بھی سب کا نہیں ہو سکا, پھر بھی وہ بھی انہوں نے کمایا ہوا تھا, اوپر دیکھے تو سونا کر کے نہیں بنایا تھا. پھر سیدنا ابوبکر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں, اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے بیوی بچوں کا معاملہ کیسے چلاؤں گا. یعنی حضرت ابوبکر اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے کوئی نہیں, ایک کہانی ہے ساری بنی ہوئی. پھر صحابہ کرام نے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ مقرر کیا, اور اس میں انتہائی گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی نظر میں, ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے کہ ابو بکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ابو بکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. آج یہ بات ہم اپنے ریاستی اداروں کو کرتے ہیں نا کہ ہمارے ٹیکسز کے اوپر تم پل رہے ہو, تو ان کو برا لگتا ہے, تم لوگوں کی کیا اوقات ہے. حضرت ابو بکر کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر خلافت کا نظام چلائیں گے اور ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا خرچہ عوام اٹھائیں گے. اس کو تو حضرت ابو بکر نے اپنی کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. تمہیں ہم صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیں اور ہم سے یہ گلا کرو کہ جی ہمیں جتاتے ہو اس چیز کو. اگر صحابہ کرام اس زمانے کے مسلمان یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ابو بکر اور ان کے گھر والوں کو پال رہے ہیں خرچہ دے کے بیت المال میں, تو تمہیں نہیں ہم کہہ سکتے, اور تم تو شاہی کوئی نہیں. کون سا تکبر آ گیا, دین کی کوئی نو ہاؤ ہی نہیں ہے, اس لیے وہ خام خواہ برا منا جاتے ہیں. ہمارے اداروں میں بھی نا بڑے لوگوں کے دماغ میں نشہ ہوتا تھا جی بڑی ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل جھوٹ ہے, آج تنخواہیں بند ہو نا میں دیکھتا ہوں کون ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے. تو یہ خام خواہ یہ راگ لاپنا چھوڑے, پیسے لے کے کر رہے ہیں, ٹھیک کے ساتھ خدمت بھی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے لیے تو سونے نہیں ہو رہے, اور ان کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی وہ درخت بھی اور جڑیں بھی ساری سونے کی ہوگی. تو یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو میں ایک کریٹیکل انالیسس کرواؤں کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا نا کہ نبی الاسلام بھی صوفی تھے, ان کی صوفیت یہ ہے. ابھی تو بے شمار خلاف شرع اور باتیں میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں پنجتن پاک کی نسبت سے اسی پہ رہتا ہوں. 5 میں نے گستاخانہ عبارتوں کا ذکر کر دیا, اور 5 یہ میں نے واقعات بیان کر دیے, ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا, تاکہ جس کے لیے ہدایت والا معاملہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے, تو آلموسٹ یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو اس کا دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے. باقی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت کو جھنجھوڑ ہی سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو جاگ جاؤ. ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں, سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں, لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں, بریلی میں. ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں, بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی, ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے, لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے. ہاں بالکل. اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کامنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوے پہ گیا جائے, ساڈے بابیاں نو پہ گیا جائے, اوے پہ گیا جائے, تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر
बाहर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये बात ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पियों नूं पै गया, तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। ये होता था। आज बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। हाँ, तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ, इंशाअल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख लें, हर जगह इंजीनियर हो रही है, और दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात करे। बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी साथ तस्वीर लगा के वैसे ही जिक्र शुरू कर देते हैं व्यूज लेने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, लगाते रहे, बिल्कुल हमें कोई इस पे एतराज नहीं, जरूर लगाएं। हम चाहते हैं कि हमारे पास तो चंदों के हराम का पैसा नहीं है, ना हमने कोई चंदा बुक बनाई है, हम अपनी जेब से लोगों को खिलाते हैं। हमने कोई मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें तुम सबके पीछे पढ़ते हैं, कोई मदरसा नहीं बनाया, तो हमारे पास पब्लिसिटी के लिए पैसे नहीं थे। तुम्हारे बुजुर्गों ने ये सारी पब्लिसिटी की है, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे उलमा ने कि जगह जगह जुम्मे पढ़ाए हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा की है कि वो जो इंजीनियर का फितना है उससे आपने बच के रहना है। हाँ, फॉरबिडन फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीट, मना किए गए फल हमेशा मीठे होते हैं। जितना इन्होंने मना किया, लोगों ने कहा कि जी देखें आप मुझे रियल टाइम, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग बैठे हैं, रियल टाइम बताएं कितने लोग हैं आप में से जिन्हें मेरा तारुफ इनिशियली नेगेटिव हुआ था कि ये बड़ा गुमराह बंदा आया जी, ऐ देख लो जी। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, सच्चाई की ये ताकत है कि इनके फिरकों के लोग अपनी जमातों और बुजुर्गों के साथ घेर घार के लेके जाते हैं, लोग फिर भी अटैच नहीं होते। और हमारे इस प्लेटफॉर्म जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से नबी इस्लाम की लेगेसी को लेके चल रहा है, इसका तारुफ नेगेटिव करवाया जाता है। जो भी सुनता है वो अपने सदियों के बाबों को छोड़ देता है। वो एक मौलवी की वीडियो नहीं है, आपने देखी है कि पीरों के बच्चे अपने पीरों के खिलाफ खड़े हो गए हैं गद्दियों पे कि ये फ्रॉड कर रहे हो, देखो जी किड्डा बड़ा बाबा आया जेल में, बाबाओं के बाबा। हाँ, देखो सबसे बड़ा बाबा तो हुआ कि बाबों के मानने वालों को भी और उनके बाबों को भी फेल कर दिया अल्लाह के फजल से। ये हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला अपने बंदों से खिदमत लेता है। हम खुद अपनी आखिरत की फिक्र में, ये सब कुछ हमने सबसे पहले अपनी आखिरत के लिए किया कि हमें पता चला है तो नबी इस्लाम के हुजूर हम क़यामत के दिन ये कह सकेंगे, या रसूलल्लाह जो सच्चाई हमें पता चली थी, हम फिर चैन से नहीं बैठे। हाँ, अल्लाह के फजल से दुनिया इंशाअल्लाह ताला इस दावत हक को याद रखेगी इंशाअल्लाह, इस हवाले से कि एक बंदे को ये बात पता चली है, उसने फिर लिहाज किसी का नहीं किया अल्लाह के फजल से। और देखें, सच्चाई में इतनी ताकत है कि एक बंदा एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आवाज बुलंद करे और किस तरह वो सुपरसीड कर जाएगी अल्लाह के फजल से। आज हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह ये निदा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं।